تفسیر ابن کثیر سورہ یوسف آیت نمبر 43 سے لے کے 49 تک 7 آیت ہے. آیت نمبر 43 سورہ یوسف. And the king of Egypt said, Verily I saw in a dream 7 fat cows. تو جو بادشاہ تھا ایجپٹ کا، مصر کا، اس نے کہا کہ یقیناً میں نے خواب میں دیکھا ہے 7 موٹی گائیں، یعنی گائے کاؤ، جو whom 7 lean ones were devouring. تو جو دوسری 7 دبلی گائے ہے وہ ان موٹی جو ہے کاؤ یعنی کہ مطلب گائے ان کو کھا رہی ہے. اینڈ 7 green ears of corn، اور 7 وہ مطلب جو کارن کی یا اناج کی جو بالیاں ہوتی ہیں وہ ہری ہری ہیں ایک دم. اینڈ 7 others dry، اور 7 جو ہے وہ سوکھی ہوئی ہے. او نوٹیبلس یعنی کہ اے مطلب دربار کے مطلب جو خاص لوگ، ایکسپلین ٹو می مائی ڈریم، میرے خواب کو مجھے بیان کرو. اف اٹ بی دیٹ یو کین انٹرپریٹ ڈریمس، کہ اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو. آیت نمبر 44. دے سیڈ، ان لوگ نے کہا درباریوں نے، مکسڈ اپ فالس ڈریمز، یہ تو سب ایک دم کنفیوزڈ ہے، مطلب ملی ہوئی سب مطلب ایسی فیک ڈریمز ہیں یعنی کہ جھوٹے خواب ہیں. اینڈ وی آر ناٹ اسکلڈ ان دا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز، اور ہم اس کے اندر ماہر بھی نہیں ہیں کہ خواب کی تعبیر کرے. آیت نمبر 45. دین دا مین ہو واز ریلیزڈ، تو وہ شخص جو وہ 2 جن جو تھے جیل کے اندر، اس میں سے ایک جو تھا جو بچ گیا تھا، ناؤ ایٹ لینتھ ریممبرڈ اینڈ سیڈ، اب اس کو یاد آیا، اتنے وقت لمبے وقت کے بعد اس کو یاد آیا تو اس نے کہا آئی ول ٹیل یو اٹس انٹرپریٹیشن سو سینڈ می فورتھ، میں اس خواب کی تعبیر یعنی ضرور بتاؤں گا، مجھے ذرا بھیجو. پھر آیت نمبر 46. ہی سیڈ، پھر وہ جیسے مطلب پہنچا جیل میں تو اس نے کہا او یوسف دا مین آف ٹروتھ، کہ یوسف یعنی مطلب جو تم مطلب بہت ہی سچے انسان ہو، ایکسپلین ٹو اس 7 فیٹ کاؤز whom 7 lean ones were devouring، کہ اس کو ذرا بیان کرو کہ 7 موٹی گائیں ان کو 7 دبلی گائے جو ہے وہ کھا رہی ہیں. اینڈ 7 green ears of corn and 7 others dry، اور 7 جو بالیاں ہیں اناج کی وہ ہری ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں. that I may return to the people، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، and that they may know، تاکہ انہیں پتہ چلے. آیت نمبر 47. یوسف علیہ السلام said، For 7 consecutive years you shall sow as usual, and that which you reap you shall leave it in the years, all except a little of it which you may eat. یوسف علیہ السلام نے بولے کہ 7 سال تک کنٹینیوسلی تم جو ہو وہ اگاؤ گے، یعنی کہ مطلب بیج ڈالو گے، اگاؤ گے، کھیتی باڑی سب کرو گے جیسے کہ کرتے ہیں تم یوزولی، جیسے تم کرتے ہو ویسے ہی، اور پھر تم اس کا پورا کے پورا جو ہے جو کراپ نکلتا ہے وہ تم پورا نکالو گے، لیکن اس کو اس کی بالیوں میں ہی چھوڑ دو، جیسے اس میں سے نکالتے پھر بھوسے میں سے نکالتے، تو وہ مت کر، وہ نہیں کرنا ہے. all except a little of it which you may eat، سوائے مطلب سب کا سب تم کو ویسے ہی جمع کرنا ہے، سوائے تھوڑا سا جو تم کھاؤ گے بس اتنا ہی مطلب جو ہے اس کو کلین کر کے اور لو، باقی سب کو اس کے مطلب جو اس کے کان ہے، اس کی بالیاں جو ہے اسی میں چھوڑ دو، یعنی اس کے ایئرز میں چھوڑ دو. 48 آیت نمبر. Then will come after that 7 hard years، اس کے بعد 7 بہت ہی سخت سال آئیں گے، which will devour what you have laid by in advance for them، جو تم نے 7 سال جمع کیا ہے اب وہ تم کھاؤ گے، تم نے جو ایڈوانس میں جمع کیا اب وہ کھاؤ گے. all except a little of that which you have guarded stored، یعنی سوائے یعنی سب کا سب، لیکن سوائے اس کے کہ جو تم نے تھوڑا سا چھوڑا ہے، جو حفاظت کر کے تم نے اس کو سٹور کیا ہے تاکہ اگانے کے لیے بیج مل سکے. آیت نمبر 49. Then thereafter will come a year in which people will have abundant rain and in which they will press wine and oil. اس کے بعد آئیں گے اس کے بعد آئے گا مطلب 1 سال
جس کے اندر لوگ جو ہیں مطلب جو بہت ساری بارش ہوگی اور اس کے اندر بہت سارا یعنی مطلب نیچرلی اگے گا بھی، اور پھر جو مطلب جیسے پھر فروٹس بھی اگیں گے یعنی انگور بھی ہے اس میں، تو پھر تم مطلب وائن بھی پریس کرو گے یعنی کہ جو شراب ہے وہ بھی کشید کرو گے، اور جو زیتون ہے اس میں سے تیل بھی نکالو گے. تو یعنی کہ وہ ایک فراوانی مطلب کا سال ہے کہ جس کے اندر بہت کچھ اگے گا. دا ڈریم آف دا کنگ آف ایجپٹ، جو بادشاہ تھا ایجپٹ کا، مصر کا، اس کا خواب. اللہ ہمیں اپنے قرآن میں آیتوں میں کہتا ہے وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. And the king of Egypt said, بادشاہ مصر کا جو ہے اس نے کہا Verily I saw in a dream 7 fat cows. میں نے خواب میں دیکھا 7 موٹی گائیں whom 7 lean ones were devouring. جن کو 7 دبلی گائے جو ہے وہ کھا رہی ہیں. And 7 green ears of corn. اور 7 ہرے مطلب اناج کی بالیاں. And 7 others dry. اور 7 جو ہے وہ سوکھی ہوئی ہے. O notables, explain to me my dream if it be that you can interpret dreams. تو اے مطلب دربار کے مطلب جو خاص لوگ ہیں ان سے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایکسپلین کرو، بیان کرو میرے خواب کو، اور اس کو اگر تم جانتے ہو کہ خواب کی تعبیر کرنا. The king of Egypt had a dream that Allah the Exalted made a reason for Yusuf alayhi salam's release from prison, with his honor and reputation preserved. ایجپٹ کا جو بادشاہ ہے اس نے خواب دیکھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وجہ بنائی یوسف علیہ السلام کی رہائی کی جیل سے، قید خانے سے، اور ان کا آنر یعنی ان کا عزت، ان کا وقار، وہ سب کچھ بالکل سلامت، یعنی وہ سب ان کا سلامت رہا. یہ نہیں کہ بھئی ان کا نام بگڑا اور پھر وہ باہر نکلے، ایسا نہیں. When the king had this dream, he was astonished and fearful and sought its interpretation. جب خواب دیکھا بادشاہ نے یہ تو وہ بڑا تعجب میں بھی آیا لیکن وہ ڈر بھی گیا، اور پھر وہ چاہ رہا تھا کہ اس خواب کی تعبیر یعنی کوئی بتائے. He gathered the priest, the chiefs of his state and the princes and told them what he had seen in a dream, asking them to interpret it for him. تو یہ بادشاہ نے بہت سارے مطلب جو پریسٹ ہوتے ہیں نا، پنڈت اور مطلب پروہت اور سمجھو ریبائز اور جو بھی ہے، تو وہ سارے ان کو جمع کیا. پھر جو سردار تھے پورے اسٹیٹ کے اندر ان کو، اور پھر بہت سارے مطلب الگ الگ جیسے پروونسز اور اس کے اندر ہوتے ہیں نا راجکمار جو وہاں کے پرنس، ان کو سب کو، تاکہ وہ یہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ بتا سکے. They did not know its interpretation and as an excuse they said. تو ان کو خواب کی تعبیر نہیں آئی بتانے کے لیے تو انہوں نے بہانہ کیا. قالوا اضغاث احلام. They said mixed up false dreams which you saw. نہیں یہ تو ایک ایسے ہی مطلب جیسے مکسڈ اپ جیسے وہ ہے جھوٹے خواب ہے. تو ایسا بول کے انہوں نے اڑا دیا کہ تاکہ ان لوگ کو معلوم نہیں بولنا. وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ. And we are not skilled in the interpretation of dreams. اور ہم تو ماہر نہیں ہیں یہ خواب کی تعبیر کرنے میں. They said, had your dream been a vision rather than a mixed up false dreams, we would not have known its interpretation. کہ اگر یہ تمہارا خواب جو ہے یہ ایک ایسا مطلب جیسے ویژن کی طرح ہے کہ تم نے اس کو دیکھا کچھ، اور یا پھر یہ تمہارے جھوٹے جیسے ایک ملے جلے جھوٹے خواب ہے، تو ہم جو ہے ہم اس کی تعبیر ہم نہیں بتا سکتے. وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ. Then the man who was released. جیل کے جو وہ 2 جن تھے اس میں سے جو ایک بچ گیا
जो छूट गया वहां से, वो नाउ एट लेंथ रिमेम्बर्ड एंड सेड, तो उसने अब याद किया, ओ यूसुफ अलैहिस्सलाम जो ख्वाब की ताबीर बता रहे थे, अब उसने वो याद किया और फिर उसने कहा, द मैन हु वाज सेव्ड फ्रॉम द टू हु वर यूसुफ्स कंपेनियंस इन प्रिजन रिमेम्बर्ड। तो उसने याद किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि ये इन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई थी। शैतान प्लॉटेड टू मेक हिम फॉरगेट द रिक्वेस्ट ऑफ यूसुफ, और शैतान ने उसको भुलावे में डाल दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो रिक्वेस्ट की थी, टू मेंशन हिज स्टोरी टू द किंग, कि मेरा जिक्र करना बादशाह से। नाउ ईयर्स लेटर, इतने सालों के बाद, ही रिमेम्बर्ड आफ्टर फॉरगेटफुलनेस एंड सेड टू द किंग एंड हिज एंटूराज, तो अब उसको याद आया, अरे वहां पर वो जो थे, तो उसने अपने इतने सब यानी भूले हुए इतने लंबे सालों के बाद फिर उसने कहा बादशाह से और बादशाह के जो भी खास मतलब जो खादिम हैं कि मतलब आना उनब्बिउकुम बितावीलिही, आई विल टेल यू इट्स इंटरप्रिटेशन, मैं बताऊंगा इस ख्वाब की ताबीर, द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ड्रीम, इस ख्वाब की ताबीर। फअरसिलूनी, यानी मुझे जरा भेजो, सो सेंड मी फॉर्थ टू द प्रिजन टू यूसुफ द मैन ऑफ ट्रुथ, यानी मुझे भेजो उस कैद खाने में, वहां मैं यूसुफ जो मतलब बहुत ही सच बोलने वाले सच्चे इंसान। सो दे सेंट हिम एंड ही सेड टू यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो उनको उस बंदे को भेजा गया और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, यूसुफ अय्युहा सिद्दीकु अफ्तिना, ओ यूसुफ द मैन ऑफ ट्रूथ एक्सप्लेन टू अस, के ओ यूसुफ तुम बहुत ही सच्चे हो, यानी कि मतलब अ मैन ऑफ ट्रूथ हो तुम, तो हमें जरा इस चीज को जरा हमें एक्सप्लेन करो, बयान करो। एंड मेंशन द किंग्स ड्रीम टू हिम, और फिर उसने वो ख्वाब जो है पूरा बादशाह का वो बयान किया। फी सबअ बक़रातिन सिमानिन याकुलुहुन्ना सबउन इजाफुन व सबअ सुंबुलातिन खुदरिन व आखरा याबिसातिन लअल्ली अर्जिउ इलन नास लअल्लहुम यअलमून। 7 fat cows whom 7 lean ones were devouring, 7 मोटी गाय जिनको 7 दुबली गाय जो है वो खा रही थी। एंड 7 green ears of corn and 7 others dry, और 7 जो थे वो बहुत ही हरे भरे मतलब इसके अनाज की बालियां थी, और 7 जो है वो सूखी बालियां। That I may return to the people, ताकि मैं लोगों की तरफ वापस जाऊं, and that they may know, ताकि मैं उन्हें बताऊं। यूसुफ अलैहिस्सलाम्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द किंग्स ड्रीम, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताए। दिस इज व्हेन यूसुफ अलैहिस्सलाम टोल्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम, और ये अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब की जो ताबीर है वो बतलाई। विदाउट क्रिटिसाइजिंग द मैन फॉर फॉरगेटिंग हिज रिक्वेस्ट दैट ही हैड मेड टू हिम, बट बगैर इस चीज के बारे में कोई भी भला बुरा कहने, यानी जो कहता है इंसान कि तुमको मैंने बोला था और तुम भूल गए और ऐसा सब, वो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कोई बुराई भी नहीं की, ना उसके भूलने पे उसको कुछ मतलब कोई बातें भी नहीं सुनाई कि मेरी रिक्वेस्ट भी भूल गए तुम। नीदर डिड ही मेक अ प्री कंडीशन दैट ही बी रिलीज्ड बिफोर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग, और ना ही उन्होंने ऐसी कोई कंडीशन रखे कि भाई मैं ये ख्वाब का जब ताबीर बताऊंगा लेकिन मुझे उससे पहले रिहाई चाहिए, ये भी नहीं किया उन्होंने। रादर काला, उन्होंने सीधा मतलब कहा, तज़रऊन सबअ सिनीना दाबन, यूसुफ अलैहिस्सलाम सेड, फॉर 7 consecutive years you shall sow as usual, कि 7 साल तक तुम लोग उगाओगे जैसे कि नॉर्मली तुम उगाते हो। यू विल रिसीव द यूजुअल अमाउंट ऑफ रेन, और जैसी कि बारिश तुमको मिलती है होती है वो बारिश होगी। एंड फर्टिलिटी फॉर 7 consecutive years, और 7 साल तक तुम्हें बारिश और जो मतलब उपजाऊ जो खेत तुम्हारे जो भी उगाओगे वो होंगे 7 साल तक। He interpreted the cows to be years, कि गाय जो है वो साल है, because cows till the land that produce fruits and vegetables,
کیونکہ جیسے گائے ہے وہی ہوتی ہے نا جو مطلب جب ہل چلاتے ہیں اور جو بھی مطلب پانی کھینچنا ہوتا ہے تو وہ سارے کام ان لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو فروٹ اور ویجیٹیبل اگتا ہے which represent the green years of corn in the dream. اور وہ جو ہرے جو ہے وہ وہی ہے کہ ہری بالیاں جو ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ جو فریش پروڈیوس اور جو بھی مطلب اناج اور سبزیاں سب اگتی ہے وہ تو اس کو وہ بتا رہی ہے وہ 7 گرین جو ہوں گے وہ سال ہوں گے جس میں اتنا یہ اگے گا. He next recommended that what they should do during these fertile years. تو یہ جو 7 سال ہے جس میں اچھی بارش بھی ہوگی اور خوب اگے گا تو اس میں انہوں نے ان لوگوں کو اندر نصیحت بھی کی. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد and that the harvest which you reap you shall leave it in the years. یعنی وہ جو تم کھیتی باڑی جو تمہاری ہوگی اور جو اناج تم اگاؤ گے تو اس کو تم جب کاٹو گے یعنی تو اب فصل کٹنے کا جب ٹائم آئے گا تو اس کو اس کے بالیوں سے نکالنا مت, اناج کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا کورنگ کے ساتھ. all except a little یعنی سوائے تھوڑا of it which you may eat جس کو جو کہ تم کو کھانے کی ضرورت پورتا ہی لینا. then will come after that 7 hard years. اس کے بعد آئیں گے 7 بہت ہی شدید سال جو کہ قحط کے ہوں گے, famine. He said whatever you harvest during those 7 fertile years leave it in the year so as to preserve it better. یعنی کہ اناج کو اگر پرزرو کرنا ہے تو اس کے بالیوں میں چھوڑ دو تو کیڑا اس کو نہیں کھاتا, لیکن اگر اس کو صاف کر دیا اور اناج جیسے کلین کر کے بنا دیا بھی چاول گیہوں جو بھی ہے تو پھر اس کو کیڑا جلدی لگ جاتا ہے. تو جو بھی تم فصل کاٹو گے ان 7 سالوں میں جو اگنے والے سال ہیں تو پھر ان کو ان کی مطلب کانوں میں ان کی مطلب جو بالیاں اس میں چھوڑ دینا ایئرس میں تاکہ وہ اچھی طرح سے وہ اس میں پریزرو ہو سکے. دس ول ہیلپ دا ہارویسٹ اسٹے ہیلدی لانگر تاکہ وہ زیادہ لمبا ٹائم وہ چلے گا مطلب ایکسپٹ دا اماؤنٹ دیٹ یو نیڈ ٹو ایٹ سوائے اس کے جو تمہیں کھانے کے پورتا جتنی ضرورت ہے اتنا ہی نکالنا. which should not be substantial یعنی کہ مطلب جیسے ایسا مطلب یہ بہت سارا نہیں ہونا چاہیے, وہ ایک مقدار کے حساب سے. stay away from extravagance اور دیکھنا زیادہ یعنی کہ جیسے مطلب ویسٹ کرتے ہیں بہت زیادہ نکالتے وہ نہیں کرنا. so that you use what remains of the harvest during the 7 years of drought تاکہ تم جب ویسٹ نہیں کرو گے تو تم کو جو قحط کے 7 سال ہیں اس میں پھر تم اس کو یوز کر سکو گے. دیٹ ول فالو دا 7 فرٹائل ایئرس. تو وہ فرٹائل ایئرس جس کے اندر خوب اگے گا اس کے 7 سال جو وہ ہے اور اس کے بعد کے 7 سال جو ہے وہ قحط کے ڈراؤٹ کے. دس واز ریپرزینٹیڈ بائی دا 7 lean cows that eat the 7 fat cows. اور یہ چیز خواب میں بتائی گئی کہ جو 7 دبلی گائے تھی انہوں نے ان 7 موٹی گائے کو کھا لیا. During the 7 years of drought, they will eat from the harvest they collected during the 7 fertile years. تو یہ جو چیز ہے کہ جیسے 7 سال جو تمہارے بہت اچھے اگنے والے سال تھے جس میں بہت ہی زرخیز تھا سب, تو وہ جب اگا تو اب باقی کے جو قحط والے 7 سال ہے اس کے اندر اس کو سنبھال کر چلاؤ as represented by the dry years of the corn in the dream. جیسے کہ بتایا گیا کہ اب سوکھا آئے گا, وہ جو بولتے نا کال پڑا ہے سوکھا آیا ہے سوکھا پڑا ہے تو وہی ہے وہ سوکھا کہ جو اس میں دکھایا گیا کہ 7 بالیاں مطلب جو کان جس کو کہتے ہیں اناج کی وہ سوکھی ہوئی ہے. Yusuf علیہ السلام told them that during these years the remaining years will not produce anything and whatever they try to plant will not produce any harvest. تو اب جب تمہارے پاس یہ بالیاں ہوں گی اور تم سوچو کہ چلو اب اگلا سال آیا تو ہم اس کو اگائیں, تو جب تم اس کو اگاؤ گے تو وہ اگنے والی نہیں ہے. تم کچھ بھی اگانے کی کوشش کرو گے کچھ بھی اگے گا نہیں,
اور کوئی تمہاری مطلب فصل نہیں اگے گی کہ جس کو تم کاٹ سکو، یعنی تمہاری فصل ہی نہیں اگنے والی ہے. تو یعنی اس کا مطلب انہوں نے پہلے بتا دیا کہ اس کو ویسٹ مت کرنا. یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون which will devour what you have laid by in advance for them. جو پہلے کی جو مطلب جو تم نے جو بھی ایڈوانس میں جمع کیا ہے اب وہ ہے جس کو مطلب باقی کے 7 سال میں کھاؤ گے. all except a little of that which you have guarded, stored. یعنی جو تھوڑا سا تم نے اسٹور کیا ہوا ہے جو اگانے کے لیے لگے گا بعد میں، تو وہ سوائے اس کے باقی تو تم سب کھاؤ گے. ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. Then thereafter will come a year. اس کے بعد پھر جو آئے گا سال in which people will have abundant rain اور اس میں بہت بارش ہوگی. And in which they will press wine and oil. اس کا مطلب کہ اتنا فروٹ بھی اگے گا، اتنی زیتون بھی اگے گی، اور باقی سب تو اگے گا ہی اگے گا، مطلب اناج، ویجیٹیبل، فروٹ، سب کچھ. تو اسی کے اندر آتا ہے کہ وہ وائن پریس کریں گے، یعنی کہ شراب کشید کرنا، اور آئل جو ہے وہ پریس کر کے نکالنا زیتون کا. He delivered the good news to them that after the consecutive years of drought there will come a fertile year. انہوں نے ان کو یہ خوشخبری بھی دی ساتھ میں کہ وہ جو سال ہے جس کے اندر قحط پڑے گا 7 سال، اس کے بعد وہ جو سال آئے گا جس میں پھر سے سب کچھ اگے گا. during which people will receive rain and the land will produce in abundance. اور بارش خوب ہوگی اور زمین بھی اپنا بہت سارا سبزہ اگائے گی، بہت سارا. The people will then press wine and oil as usual. تو انگوروں کو جیسے پریس کر کے اس کا جو وائن نکالتے ہیں شراب، اور زیتون کو جو پریس کر کے اس کا آئل نکالتے ہیں تیل. تو جیسے لوگ پہلے کیا کر رہے تھے، جیسے کرتے تھے یوزولی، وہی چیز پھر سے وہ کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ.